اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کیا علم نجوم مستند علم ہے؟ کیا ہم اس سے پیش بینی کر سکتے ہیں؟ کیا نجومیوں کو ہمارے سب حالات معلوم ہوتے ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا مؤثر جواب ہمیں اکثر نہیں مل پاتا، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ دیومالائی کہانیوں، توہمات اور افراط و تفریط اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم نے سوچا کہ اس علم اور نجومیوں کے اختیارات کے بارے میں آپ تک ایسی معلومات پہنچائی جائیں جو مستند بھی ہوں، اور اس علم کے اسرار و رموز اور دائرہ کار سے بھی آپ کو آگاہی دیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک ایرانی نجومی کا امام علی علیہ السلام سے مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس مکالمے کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ برج کیا ہے، کس طرح کام کرتے ہیں، کس کے اختیار میں ہیں، اور ان کا ہماری قسمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہماری زندگی اور ارد گرد کے معاملات پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے وہ اپنے دیگر حلقوں میں بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علوم آل محمد سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، سعد بن جبیر سے مروی ہے کہ فارس یعنی ایران کا ایک نجومی ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام و دعا اور حال و احوال کے بعد اس نے آپ سے گزارش کی کہ یا امیر المومنین، ستاروں کے کسی مقام پر واقع ہونے اور صاد و نحس کے آپس میں مقابل ہو جانے کا غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ایسا دن ہو تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے۔ آج کا دن آپ کے لیے سخت ہے کہ آج 2 ستاروں کا میزان میں کران ہے اور آپ کے برج سے 2 ستارے نکل گئے ہیں، لہٰذا آپ کو جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام اس وقت خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نہروان کے مقام کے لیے نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو اس سے فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے دہقانی منجم کہ تیرے احکام اندازے پر اور تیرے آثار خوف پر مبنی ہیں۔ برج میزان کے مالک پر گزشتہ شب کیا گزری اور برج سرطان کا مالک کس برج میں تھا؟ اس وقت طلع اسد سے کتنے درجے پر تھا اور سراری اور ذراری کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نجومی نے جب امام علی علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا، رکیے، میں آپ کو حساب لگا کر بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی آستین میں سے استرلاب نکالا کہ اس سے حساب لگائے اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے ان سیاروں اور ستاروں کی چال دیکھے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، وائے ہو تجھ پر اے دہقانی، کیا تو ستاروں کا چلانے والا ہے؟ تو صرف سیاروں کے حساب سے کس طرح یہ حکم لگائے گا کہ اسد کے طلوع سے اب تک کتنا وقت گزر چکا ہے، اور زہرہ جو اس کے تابعین اور مدار میں سے ہے اس وقت کہاں ہے، اور اس وقت حرکت کرنے والے سیاروں کا کون سا دور چل رہا ہے؟ آفتاب اور ماہتاب کی شعاعیں کس قدر ہیں، یعنی ان میں کس قدر شدت و قوت ہے، اور فجر کے وقت کس قدر یہ شعاعیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ منجم نے جب یہ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا اے امیر المومنین۔ امام علی علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ گزشتہ شب چین میں کیا ہوا تھا؟ اور برج ماچین علیحدہ ہو گیا اور سراندیپ کی فصیل گر گئی تھی۔ آرمینیا کا راستہ روم سے کٹ گیا تھا اور یہودیوں کا دین جو ابھر رہا تھا کمزور پڑ گیا۔ وادی نمل میں چیونٹیاں ابھر آئیں اور ملک افریقہ میں ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ کیا تو ان سب کا عالم ہے؟ منجم نے کہا، نہیں یا امیر المومنین، مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب 70,000 عالموں میں سعد تھی اور ہر عالم میں 70,000 بچے پیدا ہوئے، اور اس رات اتنے ہی مریں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے سعد بن مسعدہ جو کہ خارجیوں کا جاسوس تھا اور جاسوسی کی غرض سے امام کی فوج میں شامل تھا،
کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ مرنے والے ان میں سے ہوں گے۔ اس وقت سعد بن مسعدہ امام کے کلام کو لکھ رہا تھا۔ امام کا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہی تھا کہ سعد بن مسعدہ گرا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ منظر جب اس دہقانی منجم نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو توفیق کی نظر سے نہیں دیکھ رہا؟ منجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، میں دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پھر فرمایا کہ میں اور میرے اصحاب نہ شرقی ہیں نہ غربی، ہم تو قطب اور آسمان کے نشانیوں کے پیدا کرنے والے ہیں، مگر تیرا یہ کہنا کہ ستارے آپ کے برج سے نکل گئے ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ میرے فائدے کے لیے تو حکم لگاتا، نہ کہ ضرر یعنی نقصان کے لیے۔ اب سن، اس کی چمک اور نور میرے علم میں ہے، اور اس کا جلنا یعنی سورج کا جلنا اور اس کے شعلے مجھ سے دور ہیں۔ یہ ایک گہرا مسئلہ ہے، اگر تو سمجھدار ہے تو اس کو سمجھ۔ ناظرین، یہاں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نجومی حضرات لوگوں کے دماغوں پر خوف کی حکومت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو امید دلائیں اور خدا کی رحمت کے قریب کریں۔ وہ لوگوں کو ڈرا کر اور خوف زدہ کر کے دھوکہ دہی سے ان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنا مال بٹورتے اور مفاد حاصل کرتے ہیں۔ پھر امام نے اس سے فرمایا، پس جس نے اس بات میں یعنی علم نجوم میں تیری تصدیق کی، اس نے ضرور قرآن کی تکذیب کی۔ وہ محبوب کے حاصل کرنے میں اور مکروہ کے دفع کرنے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، یعنی نا امید ہو گیا۔ تیرے قول پر عمل کرنے والے کے لیے سزاوار ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی حمد کرے، کیونکہ تو اس گمان میں ہے کہ تجھے وہ ساعت بتائی گئی ہے جس میں نفع حاصل ہو اور ضرر سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، بچو تم نجوم سیکھنے سے، مگر اس قدر کہ خشکی و تری میں تمہیں راستہ تلاش کرنے کے لیے ضروری ہو۔ علم نجوم تمہیں پیش گوئی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نجومی کی مثال کاہن اور کاہن ساحر کی طرح اور ساحر کافر کے مثل ہے، اور کافر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیار اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ کے اسم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی اعانت کے ساتھ چلتے ہوئے گزر جاؤ۔ چنانچہ آپ جنگ کے لیے نہروان تشریف لے گئے اور فتح یاب ہوئے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمارے دوسرے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ وہاں پر پیش کیے جانے والے علمی اور تحقیقی کانٹینٹ سے بھی بہرہ مند ہوتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔